وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 11۔ آج کا موضوع ہمارا حقیقی کارساز کون ہے، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 11، ذالک یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ کارساز ہے مومنوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ اللہ۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے خاص کر مومنین کے لیے، لیکن اس صورت کی، اس آیت کی پہ ہم بات کرنے سے پہلے اس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کا اگر آپ ایک دائرانہ جائزہ لیں یعنی شروع سے لے کر آخر تک، تو اس میں دو باتیں ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کر لینے سے، اللہ کی توحید کو، آخرت کو اور رسالت کو جھٹلانے کا انجام بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس صورت کا ایک دائرانہ جائزہ لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ صورت اس کس قسم کے مضامین پر حامل ہے۔ دیکھیں، اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ جہنم کی بھی تفصیل بیان ہو رہی ہے، یعنی کافروں کا انجام اور جس جگہ وہ جائیں گے اس صورت میں اس کی بھی تھوڑی تفصیل ہو رہی ہے۔ مومنوں کا حال کیا ہوگا اور جنت میں جب وہ جائیں گے اس کا بھی حال بیان ہو رہا ہے۔ لیکن
مختصر طور پہ سامنے کرام اگر آپ دیکھیں اس صورت کے آغاز کو الذین کفروا وضلوا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یعنی اگر آپ اس صورت کے شروع کا دیکھ لیں اور پھر آخر کو دیکھیں، تقریباً ایک ہی قسم کے مضامین ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے، یعنی اس کی پھر ساری صورت میں اس کی تقریباً دہرائی ہے، اضل اعمالہم، حبطت اعمالہم، اور مختلف قسم کے الفاظ، اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ پھر مومنوں کا ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان لائے جو اس تعلیم پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، ان کے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کا حال درست کر لے گا، اور اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم۔ تو یہ تمام ان مضامین پر یہ سورت جو ہے مشتمل ہے۔ سامعین اکرام، آج کا سبق جو ہے انتہائی امید دلانے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین مخلصین کے قریب ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی کا اقرار کیا اور اپنی مال و جان کا اختیار اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے پر تیار ہو گئے اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ دوست و مددگار نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو سامعین اکرام، میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں عام طور پہ سامعین اکرام کسی زبردست ہستی کے یعنی اگر ہمیں مل جائے تو اس کے ہم زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں، اور چاہے جائے کہ وہ ہستی جو ہے وہ بہت مہربان بھی ہو، دنیا میں دنیاوی انسان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہ خان خوانین ان کے کافی یعنی آگے پیچھے ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک خان جو ہے مثال کے طور پہ دنیا میں ایک خان جو ہے بہت مالدار ہے اور بہت فیاض ہے، تو آپ دیکھیں مطلب اس کے ڈیرے پہ لوگوں کا تانتا بندہ ہوگا، کیونکہ جو بھی آتا ہے خالی لوٹ کے نہیں جاتا، جو بھی اس خان یا نواب کے ڈیرے پہ آتا ہے کھانا کھلاتا ہے، نقد رقوم دیتا ہے مثال کے طور پہ، اور ان کی دلجوئی کرتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہے اور ان کو ڈھارس دلاتا ہے کہ بھئی غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی مشکل ہو میرے پاس آؤ۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کے ڈیرے پہ ایک جم غفیر ہوگا، کیوں کہ انسان فطرتاً دیکھتا ہے کہ میرے کون کام آئے گا، میری کارسازی کون کرے گا، فطرتاً انسان دیکھتا ہے دنیا میں بھی سامنے کا۔ اور جو فیاض شخص ہے، مالدار شخص ہے، انسان اس کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہے، اس سے بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو حقیقی طاقت کس کے پاس ہے؟ آپ مجھے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ تمام زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس وقت بھی وہ ان کے اقتدار میں ہے، یعنی اس کا نظام کا مالک وہ بھی ہے، پیدا کرنے والا وہ بھی ہے، اور اس کو چلانے والا بھی وہ ہے۔ اور پھر ہم انسانوں کا جو اس کی صفت رحیمیت ہے وہ بڑھ چڑھ کے اپنے اوصاف گنوا رہی ہے، تقریباً عام ہے صفت جو رحمانیت ہے اس کی، وہ تمام پہ یکساں ہے۔ آم کا پھل اگر ایک مومن کو مل رہا ہے تو فاجر و فاسق کو بھی مل رہا ہے۔ سورج اگر اپنے فوائد دے رہا ہے ہمیں تو وہ ہر ایک پہ یکساں ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے یکساں طور پہ
سب لوگ کھا پی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے کہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، سب الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور وہ ان کا رب ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ سامعین کرام، تو اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری کامیابی رکھ دی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مالک، آقا اور رب تسلیم کر لیں۔ اب جو تسلیم نہیں کرتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ان کا جو حصہ ہے دنیا میں وہ ان کو برابر ملے گا، ایک دم عذاب نہیں آئے گا، ان کو مہلت دی جائے گی اور کھانے پینے کی جو ہے وہ سہولت دی جائے گی۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، داعی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور وہ ترانہ حج پڑھ لیتے ہیں، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک، اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتے ہوئے وہ یعنی بآواز بلند لبیک حج میں جو ہے یعنی احرام باندھنے کے بعد ایک بار بآواز بلند کہنا واجب ہے، عورتیں جو ہیں اپنے آہستہ سے کہیں۔ لیکن یہ صرف ترانہ حج نہیں ہے سامنے کا، حج یعنی یہ ہے کہ تمام عبادات اس میں جمع کر دی گئی ہیں، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ بعض عبادات صرف یعنی مثال کے طور پہ روزہ ہے، نماز ہے، یہ صرف جانی عبادات ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسا وہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں جان اور مال دونوں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترانہ جو حاجی کا ہے یہ مومن کا ترانہ ہے۔ اس کو جب یہ بالغ ہو کے شعور سنبھالتا ہے اور اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہوتا ہے، ایک شیطان کا راستہ ہوتا ہے، تو عام طور پہ تو ہم نے شیطان کے سامنے یعنی جو شیطانی جال ہے اس کو لبیک کہا ہے۔ میں یعنی اولاد اور ماں باپ یہ سب شیطانی جال میں پھنسنے کے لیے بہت یعنی ان کی دوڑ ہے، اور لبیک انہوں نے کہا ہے شیطانی قوتوں۔ ہم نے دیکھیں، میں آپ کو لیے مشکل مضمون نہیں بیان کروں گا، آسان تھا کہ آپ سمجھ جائیں۔ ہم نے یعنی جب ہم جوان ہو جاتے ہیں یا ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم تو ایک بے ہوشی کی حالت میں ہیں، ہمیں نہ جوانی کا پتہ چلتا ہے، یعنی جوانی میں نہ ہدایت کا پتہ چلتا ہے، نہ بڑھاپے میں۔ انسان بس اسی طرح وہ جانوروں کی طرح، ابھی آئے گا مضمون، جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ پھر الذین والذین کفروا، ابھی میں آیت نمبر 12 پڑھ دیتا ہوں جو اس کے بعد ہے، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ جو کافر ہیں وہ تو کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے سامعین کرام کہ ہم تو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ابھی اس کی اپنی جگہ پہ تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک رحمانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے۔ شیطانی راستہ جو ہے ظاہر کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا اور ظاہر ہی پر آپ ریجھ گئے اور ظاہر کے سامنے آپ نے ہتھیار ڈال دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا کہ آپ جو ہے یعنی دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ ایسا بہت سے لوگ کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد، ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ ہوں یا ہماری اولاد ہو، جو بھی ہو۔
بہت سے لوگ جو ہیں لعنتی دنیا کو لبیک کہہ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ توجہ دلاؤں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ نے اس وقت تک بے خبری کا وقت گزارا ہے تو آپ کو میں خبردار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے کہ آپ کو لبیک کہنا ہے اللہ تعالیٰ کو، لبیک کہنا ہے آخرت کو، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اس کے سامنے لبیک کہہ کے آپ نے اپنا زندگی گزارنی ہے، اور کہہ دینا ہے بآواز بلند۔ بآواز بلند سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال اور اپنے رویوں کے ذریعے یہ اعلان کر دیں کہ میں نے اللہ کو لبیک کہہ دیا ہے، میں اللہ کا ہوں، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ یہ اعلان آپ نے عمل سے کرنا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہم نے لبیک، میں لبیک کی بات کہہ رہا ہوں، لبیک ہم نے کہنا ہے۔ اگر ہم نے لبیک کہہ دیا صحیح طریقے سے، یعنی اس کی بھی میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں، لبیک کہنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک تو آپ غور و فکر کر کے اپنے وجود کے بارے میں غور کریں گے کہ میں کون ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اچھا، آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے معلوم کر لیا، کسی کی بات سنی، عقل و دانش سے کام لیا، اور آپ قائل ہو گئے کہ ہاں میری منزل اللہ ہے۔ آپ نے ارادہ بھی کر لیا، کیا؟ اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا، یا اللہ کی قرب کا، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کر لیا۔ پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ قرآن وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے اور سیدھا ہے۔ تو آپ نے قرآنی طریقہ کار کو اپنانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر رسول کی ذات کو آپ نے منتخب کر لیا کہ وہ میری رہنما ہے، وہ میرے لیے رول ماڈل ہے۔ تو آپ نے پھر یہاں، یعنی 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، ایک رہنما کی رہنمائی میں اپنے سفر آخرت کا آغاز کر دیا۔ یہ زندگی جو ہے نا اصل میں سامعین کرام، تو یہ سفر آخرت ہے، یعنی ایک سفر ہے جس کی منزل آخرت ہے، یعنی موت جو ہے، یعنی ہمیں اس کی آخرت کے سفر کی میں، یعنی آخرت میں ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی سے روشناس کرتی ہے۔ تو یہ ہے بات، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 11 جو ہم نے پڑھی کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم۔ اب آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ تھوڑا غور کریں سامعین کرام، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ یا دوسرے حدیث کے دوسرے مفہوم کے مطابق من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام فکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا کارساز بن جائے گا۔ یہاں مولا کا لفظ ہے، مولا کے یعنی دوست اور کارساز، مولا۔ تو عربی میں اگر آپ دیکھیں تو آقا کو مولا کہا جاتا ہے، یعنی جو غلام اور اس کا وہ دور تھا نا، تو مولا کہا جاتا ہے اس کو۔ تو بہرحال کارسازی جو ہے وہ حقیقت میں تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے۔ کارساز، واحد کارساز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی تو پھر وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ وسائل کے ذریعے کارسازی فرماتے ہیں سامعین کرام، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ باقی ہستیاں اگر کارساز بنتی بھی ہیں اور بنتی ہیں یقیناً، دیکھیں ہدایت کا بھی ایک ذریعہ ہے،
اور گمراہی کے بھی ذرائع ہیں، پھر کارسازی کے ذرائع ہیں۔ پھر مثال کے طور پہ قرآن کو آپ نے قبول کر لیا، قرآن آپ کا کارساز بن گیا، پیغمبر کی ذات آپ کی کارساز بن گئی، اس کی تربیت نے اثر کیا آپ پہ، آپ کی زندگی باغ و بہار بن گئی۔ تو بہرحال مولا واحد جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے، پھر تو اسباب و ذرائع ہیں سامنے کرام، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب آج کی جو آیت ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے، کارساز ہے ایمان والوں کا، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ ان کے کارساز اگر ہیں بھی تو وہ شیطانی قوتیں ہیں جو ان کو جہنم کی طرف، جہنم کا راستہ بتاتی ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں سامنے کرام کہ اگر انسان نے حق سے منہ موڑ لیا، اور انسان میں پرانے زمانے کے نہیں، آج کا انسان 2018 میں یہ بات چیت کر رہا ہوں، یہاں اگر کسی نے حق سے منہ موڑ لیا، حق سے انکار کر دیا، اور ایک بہت بڑی تعداد انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ ظاہر نے بہتوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اپنے دامن کا اسیر بنا لیا ہے یہ ظاہر دنیا نے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے وقوفی کی بات ہے۔ آپ حقیقی مولا اور کارساز کو چھوڑ کے باطل کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ تو اب ان کے ہاتھ میں، اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یقیناً وہ دعوے تو کرتے ہیں، شیطان جو ہے وہ دعوے کرتا ہے، یا انسان خود یہ ہے کہ میں اللہ سے کٹ کے بہتر زندگی گزار لوں۔ یعنی انسان، آج کا انسان، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی کارسازی پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں نے کچھ کر لیا تو کر لوں گا، ورنہ کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ یعنی لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، عملاً ایسے عقائد میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں یہ معاشرے میں ہمارے کرپشن ہے، رشوت وغیرہ جو بھی ہے نا، تو یہ کیا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے عام طور پہ سامعین کرام ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، یعنی عوام کو، اکثریت کو، امہ، میں امہ کے لفظ جب کہتا ہوں نا، اس سے مراد میری وہ کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس نے اپنے حقیقی مولا اور کارساز سے، یعنی اس سے پیٹھ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے خواب و خیال میں بس یہی دنیا بسی رہتی ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو، دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے، مولا تو نظر نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ یہ دنیا اگر ہے بھی تو یہ تو مولا کی ہے، اس کا مالک اور مختار کل جو ہے، اس کا اصل اختیار جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اختیار سے باہر ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ بِيَمِينِهِ، ایسی کوئی وہ ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ غلطی جو ہے یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بعض غلطیوں سے تھوڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن بعض غلطیوں سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور ان میں سے بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے منہ پھیر کے ظاہر کی طرف رخ کر لیں۔ اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں سامنے کرام، ایسے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے دنیا کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ یہ غلطی ہے، اور اس کا ایک بہت خطرناک اور بھیناک انجام ہے۔ اس کی ابھی تفصیل آئے گی کہ کافروں کو آیت نمبر
15 میں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کی اندڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ سورت جو ہے یہ مشتمل ہے ایمان والوں کے بارے میں، اور جو بے ایمان لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے اعمال اور انجام کے بارے میں ہمیں اس میں آگاہ کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں زبان سے، لیکن عملی طور پہ ہم بے ایمان ہیں، ہمارا کوئی یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہے، نہ رسول کی رسالت پہ ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ ایمان نہیں ہے ہمارا۔ جبھی تو ہم نے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، یہ نہیں بس اس سے ایک کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جو دین ہم نے اپنایا ہے نا، یہ ایک کھلواڑ ہے جو ہم کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو بہرحال سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہو رہا ہے۔ اللہ کو اپنا مولا اور کارساز بنا لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور مان لیں کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، آپ ایمان والے ہیں، اللہ آپ کا کارساز بن جائے گا، اور کافروں کا جو انکار کرتے ہیں اس نظریے سے اور اس منزل سے، ان کا کوئی کارساز نہیں، ان کی کوئی کام نہیں آئے گا، آخرت یہاں بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں آپ کے یہاں، آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو، جتنے بھی تعلقات ہوں، آپ اللہ کے فیصلوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور ہاں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی، آپ خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ہے مومنوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو منکر حق ہیں ان کا کوئی کارساز نہیں۔ منکر حق، میں نے کہا ہے سامعین کرام، منکر حق کا معنی منکر حق ہوتا ہے، اور ایسے بہت کثیر لوگ مل جائیں گے جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل سے، حق سے انکار کر رہے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ رسول کو پہچانتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ That is because God is the master of those who believe, while the disbelievers have no master. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔